السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج ایک اہم مسئلے کے تعلق سے بات کریں گے۔ وہ مسئلہ ہے، کیا مردے قبر میں ہماری پکار سنتے ہیں؟ کیا مردے قبر میں ہماری بات، ہماری آواز یا ہم جو پکارتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اصل میں آج کل یہ مسئلہ جو قبر پرست لوگ ہیں ان کی جانب سے بہت اچھالا جا رہا ہے اور الٹی سیدھے دلیلیں دے کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو دلیل ہے، یہ فلاں آیت ہے یا فلاں حدیث ہے، اس میں موجود ہے کہ قبر والے سنتے ہیں۔ چونکہ یہ اتنا زور لگا رہے ہیں کہ جب یہ سننا ثابت کر دیں گے کہ سننا دیکھو ثابت ہو گیا، تو پھر اب عوام کو گمراہ کریں گے کہ اب یہ سن رہے ہیں، اب آپ لوگ ان سے جا کے مانگو، ان سے اپنی پریشانی کہو، ان کی قبر پہ جاؤ، ان سے اولاد مانگو، ان کی قبر پہ جاؤ، ان سے رزق کا سوال کرو، اپنی پریشانی سناؤ، اپنی حاجت سناؤ۔ یعنی یہ لوگ ایک مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہٹا کر کے قبر سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ آؤ ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا قبر کے مردے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نمل میں آیت نمبر 80 میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر کے چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے اور بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے جبکہ بہرا پیٹ پھیر کر کے جانے لگے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو جو ہے بہرے کے ساتھ ذکر فرمایا، ایک بہرا ہے اور وہ پیٹ پھیر کر جا چکا ہے، جب ہم اپنی بات اس کو نہیں سنا سک رہے ہیں، جبکہ صرف حالانکہ وہ دیکھ سکتا ہے، حالانکہ اس کے ہاتھ ہے وہ چھو سکتا ہے، پیر ہے وہ چل سکتا ہے، صرف ایک ہی چیز کم ہے کہ وہ کانوں سے سن نہیں سکتا، جب وہ پیٹ پھیر کر کے چلا گیا اس کو نہیں سنا سکتے تو ایک مردے کو بدرجہ اولا نہیں سنا سکتے۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے ان کو۔ اچھا، بعض لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جب نہیں سنا سکتے تو آپ سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر اللہ کی سلامتی ہو، یہ کیا ہے؟ تو یہ دعا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مردے جو ہے، اللہ کے رسول نے ہم کو سکھایا کہ مردے آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں یا آپ کو وہ پکار سنا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ قبر کے پاس سے گزرو، قبرستان کے پاس سے گزرو یا قبرستان جاؤ تو ان کو سلام کرو، یہ سلام دعا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو یہ ہاں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ وہ قبر والا جب دفنا کے واپس لوگ جاتے ہیں ان کے جوتوں کی، چپلوں کی آہٹ سنتا ہے۔ تو یہ عام ہے، یہ ہر مردے کے لیے ہے، چاہے مردہ کافر ہو یا مردہ مومن ہو، مردہ مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو، کوئی بھی مردہ ہو، جب اس کو دفنا دیا جائے، نصارہ بھی دفناتے ہیں، اور دفنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس قبر کے اندر ہی گڈھا کھود کے دفنایا جائے، کسی کو جلا دیا جائے، دب کے مر جائے، اس کی برزخی زندگی شروع ہو گئی، وہ سب دفنائے ہوئے ہی ہیں، ان کی برزخ کی زندگی ہے، وہ قبر کی زندگی ہے۔ تو جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے، اب کافر بندہ ہو یا مسلم بندہ ہو، سب کے لیے ہے کہ جب اس کو دفنا کے لوگ واپس آتے ہیں، وہ قبر کے اندر لوگوں جب جانے لگتے ہیں وہ ان کے جوتوں کی اور چپلوں کی آہٹ سنتا ہے۔ تو یہ بتائیں نا سب کو کہ، اور ایک اور چیز، جنگ بدر ہوتی ہے، آپ سیرت پڑھے معلوم ہوگا، تو وہ قریش کے لوگ، وہ مکہ کے کافر لوگ جو بہت بہادر مانے جاتے تھے، جو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے میدان بدر میں آئے تھے، سارے کے سارے جو رئیس تھے، سارے کے سارے جو ان کے بڑے لوگ تھے، سب کے سب رئیس مارے گئے، جس میں
جو ہے امیہ بن خلف اور دیگر ابو جہل وغیرہ، یہ سارے کے سارے سردار جب مارے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک کنویں کے اندر پھینک دیے گئے، اللہ کے رسول اس کنویں کی مڈیر پر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں تمہارا کیا ہوا؟ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا تم سے کیا تمہیں مل نہیں گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان مردوں سے بات کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں عمر رضی اللہ عنہ یہ آپ سے زیادہ سن رہے ہیں اس وقت۔ تو ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سننا یہ صرف مسلمان مردے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ عام ہے، اور اللہ جب چاہتا ہے جس مردے کو چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی سنوا دیتا ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے سمجھیں کہ وہ جب چاہتے ہیں سنتے ہیں، جس کی آواز چاہتے ہیں سنتے ہیں۔ اب سنتے ہیں تو اس کو پکارا جائے، ان کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھی جائیں، اپنی حاجتیں رکھی جائیں، یاد رکھیں یہ کافرانہ، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ تو ایک مسلمان کو عقیدہ رکھنا چاہیے مردے نہیں سن سکتے، اور ہاں دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی جب اللہ چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔